بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کا اخلاق نہیں، اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بد اخلاقی کو عربی میں سوء الخلق بولتے ہیں۔ سوء الخلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان سوء الخلق لا یفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ میں لوگوں، جس طرح شہد کے اندر سرکے کو ڈال دو تو پورا شہد برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی کی بد اخلاقی جو ہے اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ کہ سوء الخلق ایک لفظ ہے، سوء الخلق میں کیا چیزیں ہیں؟ جھوٹ، یہ سوء الخلق میں ہے، غیبت، حسد، ناپ تول میں کمی، بددیانتی، ظلم، یہ ساری چیزیں سوء الخلق میں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آدمی لین دین میں، معاملات میں، امور میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان پر سوائے غیبت کے، بہتان کے کوئی اور چیز ہے نہیں، حد درجہ حسد کرتا ہے، اس کا کیسے بچا دین؟ اس کا تو صفایہ ہو گیا۔ یہ سوء الخلق ہے۔ سوء الخلق میں خالی یہ نہیں ہے کہ سخت لہجے میں گفتگو کرنا یا خندہ پیشانی سے پیش نہ آنا، بس ہم سمجھتے ہیں یہ بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی کا لفظ ہے جس کو عربی میں سوء الخلق کہتے ہیں، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ لہذا جو بندہ بد اخلاق ہے اس کا کوئی دین کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تو کیا مخلوق اللہ کی شکل میں پیدا ہونا ثابت ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے جس کے آخر کے الفاظ ہیں علی صورت الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رحمان کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جو شخص اس کی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے وہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ ضعیفہ کو دیکھ لے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا یہ حدیث تو ہوگی ایک سائڈ پر۔ ہاں، ایک اور صحیح حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ یہاں جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ علی صورتہ ہی، یہ جو ہا ضمیر ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا مرجع آدم نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ یہ ان کی کم علمی کی ایک واضح دلیل ہے۔ کاش کہ وہ اہل علم کے ساتھ مل بیٹھتے، اس طرح کی حماقت نہ کرتے۔ دیکھیں، میں چونکہ یہ بات نیٹ پہ جا رہی ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو یہ میری بات سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے موصوف صفت۔ موصوف صفت کے اندر مراجع میں ابد کا اعتبار کیا جاتا ہے، ابد کا۔ جو جتنا دور ہوتا ہے وہی موصوف ہوتا ہے، اور جو لفظ جتنا دور ہوگا وہی دور والے کی صفت ہوگی۔ لیکن جب ضمائر کے مراجع کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں اقرب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ضمیر ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے، اس کا مرجع آدم ہے اس لیے کہ وہ اقرب ہے۔ لفظ اللہ جو ہے وہ ابد ہے، وہ اس کا مرجع نہیں ہے۔ لہٰذا بات واضح ہو گئی، اشکال ختم ہو گیا کہ آدم کو آدم کی ہی شکل پر اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں، البتہ پھر یہاں پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں جس کا اہل علم نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آدم کو اللہ نے آدم کی شکل پہ پیدا کیا تو خاص آدم کا ذکر حدیث میں کیوں آیا ہے؟ وہ تو ہر ایک انسان کو اللہ نے اس کی صورت میں پیدا کیا ہے۔
تو بطور خاص اللہ نے آدم کا ذکر کیوں کیا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس خصوصیت کی وجہ کی ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام مراحل میں تمیز دیا ہے، امتیاز دیا آدم علیہ السلام کو، کسی ایک مرحلے سے نہیں گزارا۔ دیکھو جی، انسان کی پیدائش کے لیے بڑے لمبے اور پتہ نہیں کتنے مراحل ہیں۔ مرد عورت کا ملاپ، یہ پہلا مرحلہ، مرد کا نطفہ عورت کی رحم میں جا کے ٹھہر جانا، یہ دوسرا مرحلہ، پھر اس کا خون میں تبدیل ہو جانا، یہ مرحلہ، پھر لوتھڑے میں تبدیل ہو جانا، یہ مرحلہ، یہ سارے مراحل ہیں۔ مراحل طے کرنے کے بعد ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، پہلے دن بھی اس کے اعضاء چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، انگلیاں چھوٹی، ہاتھ چھوٹے، پاؤں، حتیٰ کہ پہلے دن کے بچے کو اگر کوئی دیکھ لے اور 6 سال کے بعد دوبارہ دیکھنے کی نوبت آئے تو وہ پہچان نہیں سکتا۔ پہچان سکتے ہیں؟ 6 سال کے بچے کو آپ نے دیکھا، پھر اس بچے کو آپ نے 50 سال کے بعد دیکھا، پہچان پائیں گے؟ نہیں، یہ تغیرات ہے، تبدیلیاں آتی۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام مراحل سے ہٹ کر پہلے ہی دن، جس دن پیدا کیا، پہلے ہی دن ان کا 60 ہاتھ کا قد تھا، پہلے ہی دن 60 ہاتھ کا قد تھا، اور پہلے ہی دن سارا شعور، سارا علم اللہ نے دے دیا ان تمام۔ اس لیے ان کی ایک امتیازی پوزیشن ہے جس کا ذکر حدیث میں آ گئی ہے۔